بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو فتح، جو کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے پہلے خادم تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم مجھے ہمیشہ محمد طویل کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ حضور آپ مجھے محمد طویل کہتے ہیں جبکہ میں تو بہت چھوٹا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم طویل العمر اور طویل الاسفار ہو گئے۔ چنانچہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد نے طویل عمر پائی اور 137 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آپ نے دور دراز علاقوں کا سفر بھی کیا تھا، یہاں تک کہ آپ کوہ کاف تک بھی گئے تھے۔ حضرت ابو المعالی احمد بن مظفر بن یوسف بغدادی حنبلی ایک مرتبہ حضور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا میرا بیٹا محمد 15 ماہ سے بیمار ہے، اس کا بخار کسی بھی لمحے کم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم گھر جا کر اس کے کان میں کہو، اے ام ملدم، تجھے عبد القادر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ کر حلہ میں چلی جا۔ چنانچہ حضرت ابو المعالی احمد نے ایسا ہی کیا اور ان کا بیٹا تندرست ہو گیا۔ اس کے بعد اسے کبھی بخار نہ ہوا۔ حضرت ابو محمد رجب بن ابو منصور فرماتے ہیں کہ حضور شیخ ابو الحسن علی قریشی نے انہیں بتایا کہ میں اور حضرت علی بن ابی نصر حضور سیدنا غوث اعظم کے مدرسہ میں موجود تھے کہ ایک بغدادی تاجر حاضر خدمت ہوا، کہنے لگا، یا سیدی، آپ کے جد امجد حضور نبی کریم کا فرمان ہے کہ دعوت کو قبول کرو، پس میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے قدر توقف کے بعد اس کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ پھر آپ خچر پر سوار ہوئے۔ حضرت شیخ علی نے دائیں رکاب کو تھام لیا، میں نے بائیں رکاب کو تھام لیا۔ جب ہم اس تاجر کے گھر پہنچے، دیکھتے ہیں کہ وہاں بغداد شریف کے تمام علماء مشائخ جمع تھے۔ اس تاجر نے دسترخوان بچھا رکھا تھا جس پر مختلف انواع کے کھانے موجود تھے۔ اسی دوران مٹکا لایا گیا جسے کچھ لوگوں نے مل کر اٹھا رکھا تھا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہوا، آپ سر جھکائے بیٹھے رہے، کسی کو بھی کھانے کی اجازت نہ دی اور نہ ہی کسی کو کہا کہ اس مٹکے کو کھول دو۔ چنانچہ اس بعد میں کہا کہ اس مٹکے کو کھول دیا جائے۔ چنانچہ اس مٹکے کو کھولا گیا تو اس میں سے اس تاجر کو ایک اندھا مفلوج لڑکا نکلا۔ آپ نے اس لڑکے کو حکم دیا، اللہ کے حکم سے تندرست ہو جا۔ حضور غوث اعظم کا یہ فرمانا تھا۔ لڑکا تندرست چنگا بھلا ہو گیا اور دوڑنے لگا جیسے اسے کوئی بیماری ہی نہ تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام حاضرین میں شور برپا ہو گیا۔ آپ لوگوں کو اس بے خبری کو دیکھتے ہوئے وہاں سے کھانا کھائے بغیر نکل آئے۔ میں نے حضرت شیخ ابو سعید کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، آپ مادرزاد اندھوں اور کوڑھیوں کو تندرست کرتے ہیں اور مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کرتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں موجود تھا، اسی دوران رافضیوں کا ایک گروپ 2 ٹوکرے لایا جو بند تھے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، ان ٹوکروں میں کیا ہے؟ آپ اپنی مسند سے نیچے تشریف لائے، ایک ٹوکرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ اسے کھولو۔ چنانچہ اس کو کھولا گیا، اس میں ایک بیمار لڑکا موجود تھا۔ آپ نے اس لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، ٹھیک ہو جا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا، لڑکا اٹھ کر دوڑنا شروع ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسرے ٹوکرے کو ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا، اس میں ایک تندرست لڑکا موجود ہے۔ پھر جب اس دوسرے ٹوکرے کو کھولا گیا، اس میں ایک تندرست لڑکا برآمد ہوا۔ رافضیوں نے جب آپ کی اس کرامت کو دیکھا تو معافی کے طلبگار ہوئے۔